اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سلسلے کا تمام باب کو برکتیں عطا فرمائے، تمام باب کو روحانیت عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ سے بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے۔ اب اس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ان تمام سوشل میڈیا سے الحمدللہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کافی سارے سوال کرتے ہیں اپنے روحانیت کے حوالے سے، نورانیت کے حوالے سے، اور عملیات کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے ہماری بہن بیٹیاں بھی سوال کرتی ہیں، تو الحمدللہ تمام احباب کو ایک مفصل اچھا بہترین جواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ بہت سارے لوگ ہماری خانگاہ کے زیر سایہ عملیات سیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، تو اس میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے تو عمل کی ترکیب پوری ڈیٹیل تفصیل بنائی جاتی ہے، تاکہ جو ہے نا اس میں کوئی لوگوں کو ابہام نہ ہو۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ پوچھتے ہیں کہ یہ عمل کتنا ہے، کس طرح ہے، کتنے دن کا ہے، تو اس کے لیے مکمل ڈیٹیل اور تفصیل اس کے بعد پھر میں خود اپنی نگرانی میں عمل کرواتا ہوں۔ تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ایک ناچیز سا بندہ ہوں سلسلے کا، تو لیکن الحمدللہ میرے پیر و مرشد کی عطا ہے، ان کا شفقت، دست شفقت میرے سر پہ ہے، تو مکمل نگرانی میں عمل کروایا جاتا ہے تاکہ بندہ محفوظ رہے رجتوں سے، پریشانیوں سے۔ نگرانی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈر خوف سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے، روحانیت دے۔ اور ابھی بہت مبارک رات آ رہی ہے، شب برات، بہت مبارک رات ہے، عظیم رات ہے۔ تو اس رات میں بزرگوں نے اس کی افادیت اور اس کے فوائد بہت زیادہ بتائے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کی بھی ویڈیو آئی تھی شب برات کے حوالے سے، آپ سنیں گے تو دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ پیر و مرشد کے لب مبارک سے کتنے پیارے پیارے پھول انہوں نے عطا فرمائے، کتنی اچھی جو ہے نا وہ انہوں نے تربیت فرمائی۔ روحانی جواہر چینل ہے ہمارے پیر و مرشد کا، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے وظائف بتائیں، بہت سارے اعمال بتائیں، پھر انہوں نے اس رات میں خاص عمل بھی بتائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ تو شب برات کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ جو احباب کافی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں شب برات کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، اور اس کے جو یہ خاص دن ہے، تو ویسے تو ایک رات ہے لیکن اس کی افادیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ 3 دن اس میں بیس کے دن بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں شامل ہے 13، 14 اور 15۔ دیکھیں کتنی مبارک ہے کہ اس میں بیس کے دن بھی آ گئے اور اس میں یہ خاص رات بھی آ گئی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے اپنے آپ کو 3 دن کے لیے مختص کر دینا ہے، 3 دن کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔ ہم سارا سال کریں گے، سارا دن کریں گے، ہر پل ہر وقت کریں گے، لیکن یہ وقت الحمدللہ مبارک رات ہے، تو ہم نے کیا کرنا کہ 3 دن اس میں گزاریں، ورد و وظائف میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اور دیکھیں جتنا ہم ذکر و اذکار کے قریب آتے جائیں گے، شیطان ہم سے دور ہوتا جائے گا، اور وسوسے، پریشانیاں، مشکلیں اور ٹینشنیں، آج کل جس طرح ہمارے لوگ، ہر کوئی بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ہی مشکلوں کا شکار ہے، آفتوں کا شکار ہے، اور بے شمار جب ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں نا تو وہ ایک پوری لسٹ لمبی ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ تو دیکھیں جب آپ ذکر کی طرف آ جائیں گے تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اور پھر آپ کا جو صحیح رستہ ہے، جب ہم صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑیں گے تو اس میں یہ الحمدللہ ہماری دنیا اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری آل اولاد کے لیے فائدہ ہے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے فائدہ ہے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے عاقبت کے لیے اور دنیا کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو دیکھیں ہم جب ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پڑھائیاں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تو اس کی روحانیت ہمیں ملنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نور ملنا ہے، اور نور وہ آپ کو نور و نور کر دے گا، آپ کو اتنا نور و نور کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو بزرگ ان دنوں کا اہتمام کرتے تھے، خاص کر کے
جو 15ویں شب جو تھی اس میں خاص اہتمام ہوتا تھا کہ 15 شب جگراتا ہوتا تھا، یعنی کہ رات کو ساری جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے اور رات کو قبرستان میں جاتے تھے۔ تو قبرستان جانا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر اگلے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو بعض کا یہ بھی ہے کہ بزرگوں نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں اور 15 کا بھی رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، تاکہ جب آپ کا اعمال نامہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، پچھلے سال کا جب اعمال نامہ جائے گا تو آپ 14 تاریخ رکھیں گے روزہ، تو وہ آپ کا آخری دن سال کا روزے میں ہوگا۔ جب آپ اگلا دن 15 تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو اگلے سال کا ابتدا آپ کی جب ہوگی تو وہ روزے سے ہوگی، ذکر و اذکار سے ہوگی۔ دیکھیں نا، جس ڈائری میں، جس کاپی میں آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں تو پھر اس میں برکتیں ہوں گی نا۔ دیکھیں، جب بسم اللہ سے شروع کریں گے تو پھر سارا سال ہی آپ کو آفات بلیات سے، مشکلوں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ ان 3 دنوں سے ہم نے فائدہ کس طرح لینا ہے، تو اب اس میں ترکیب اس طرح کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہے، دیکھیے 3 دن بحث کے دن بھی ہیں اور عبادت کے دن بھی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا، یہ کہوں گا، اور میری طرف سے تمام احباب کو اجازت بھی ہے، دعائے حزب البعث شریف کا عمل کرنے، بہترین وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ 3 دن کر لیا تو 100 کیا 100% کیا 200 1000% آپ نے فائدہ لے لیا۔ حزب البعث شریف 360 مرتبہ پڑھ لیں 3 دن میں، جس طرح ہماری ترتیب ہے۔ جو احباب کرنا چاہیں تو میں ان کو موسٹ ویلکم کہوں گا۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو اس کی PDF فائل اپلوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، تو حزب البعث شریف کے نام سے، تو اس میں حزب البعث شریف کا نسخہ ہے۔ تو اب اس میں کیا بولتے ہیں، میاں منور قادری شاذلی .com پہ جائیں گے تو اس میں ہمارے حزب البعث شریف کا ہم نے پورا اس میں نسخہ اور اس کے ترکیب، عمل اور لوازمات، پرہیز کا طریقہ اور عمل کا طریقہ، اور اسی طرح اس کی نیاز کا طریقہ، یہ سارا کچھ اس میں ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں سے PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا اسی ترتیب سے 360 مرتبہ حزب البعث شریف پڑھ لیں۔ اس دنوں میں 3 دنوں میں آپ نے حزب البعث شریف پڑھی ہوگی، میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایمان کی سلامتی ہوگی، مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات ہوگی، کاروبار کی تنگی دور ہو جائے گی، رشتوں میں، گھر کے معاملات میں اگر پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جادو جنات سے نجات ہو جائے گی، بندشوں اور کئی قسم کے معاملات سے آپ انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے، اور اسی طرح جسمانی امراض کے لیے الحمدللہ بہترین وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے۔ مجھے آپ پوچھیں گے نا مجھ سے، تو اگر آپ مجھے بار بار پوچھتے جائیں، 100 مرتبہ پوچھیں گے کہ میں کون سا وظیفہ کروں، حضرت مجھے بتا دیں میں کون سا وظیفہ کروں، تو میرا ہر بار یہی جواب ہوگا کہ آپ حزب البعث شریف پڑھ لیں۔ تو یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے۔ 3 دنوں میں ہم نے حزب البعث شریف کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ نے اللہ اللہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ، یعنی کہ ہم نے جب اللہ پڑھنا ہے تو ہمارے قلب میں گیا، اور گند سارا باہر نکل گیا، پھر اللہ سما گیا دل میں، قلب میں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ 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 اللہ، اس طرح آپ نے یعنی کہ تصور یہ کرنا ہے، آپ نے اللہ 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 اللہ، یہ تینوں لفظ کو ملا کے ایک ہوا، تو آپ نے اس طرح دونوں لفظ کو اللہ اللہ یہ ایک مرتبہ ہوا، اس کو آپ نے 6666 مرتبہ پڑھنے 3 دن، ٹھیک ہے نا۔ 3 دن 13 14 15 3 دن آپ اس کو ساتھ میں یہ پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ حضرت نے ہمیں کیا بتا دیا، ہمیں کتنا بڑا وظیفہ، کتنا بڑا عمل دے دیا کہ آپ سوچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میرے سب پیر و مرشد کی عطا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ایک فقیر سا بندہ ہوں اور ناچیز سا ایک چھوٹا سا کہہ لو کہ سلسلے کا مرید ہوں، خلیفہ ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کے فیض و برکات آپ کو آپ کی نسلوں تک جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ نے 2 وظیفے، ان کی میری طرف سے مکمل اجازت ہے، اور تیسرا وظیفہ آپ نے کرنا ہے نعت علی شریف کا۔ تو نعت علی شریف آپ کریں گے 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 دن آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے دن آپ نے نیاز دے دینی ہے۔ اور اسی طرح تذکیر خلائق کے لیے
جو لوگ اکثر مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور آج ان کو بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں میں کہ وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا وظیفہ، اتنا پیارا عمل بتا دیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دے گا آپ کو۔ تذکیر خلائق کے لیے بہترین عمل، بہترین وظیفہ، لوگ مسخر ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے، احترام کریں گے، آپ سے بہت زیادہ رجوع کریں گے، رابطہ کریں گے، آپ کے جوک در دور آپ کی طرف آئیں گے، ایسے بھی بندے آپ کی طرف آ جائیں گے، ایسے بھی بندے آپ سے ملنے آئیں گے، ایسے بندے بھی آپ سے رابطہ کریں گے، آپ سوچیں گے کہ میں نے کبھی اس کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی اس سے میرا تعلق ہی نہیں ہوا، کبھی میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی ہے، تو یہ تو ایسے مل رہا ہے جیسے بہت دیر سے جان رہا ہے، اس کی بہت زیادہ پہچان ہے، میری جان پہچان ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہترین وظیفہ ہے تذکیر خلائق کے لیے۔ تو آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے۔ تو دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ بس یہ سمجھے کہ آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ آگے ارد گرد ہیں، پہلی رات آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رات بھی آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسری رات بھی آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 راتوں کا یہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ تذکیر کا خزانہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اب اس میں ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس ابھی ٹائم بچ گیا ہے تو میں اس کو تعداد بڑھا دوں، تو اس میں یہ ہے کہ 2100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تینوں راتوں، 2100 2100 2100۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بے شمار فیض و برکات ہوں گے۔ اب جو لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، اکثر ہمارے لوگ رابطہ بھی یہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں روزی کا وظیفہ بتا دیں، تو سارا سال ہی جو ہے نا وہ تنگی میں گزر جاتا ہے، اور مقصد ہے کہ کہہ لو کہ کھانا پینا بھی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو باقی بچوں کے اخراجات، باقی معاملات ہیں، اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں ان کو لیے بہترین وظیفہ یہ رزق کا بتا رہا ہوں، آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ریل فیل لگا دے گا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ریل فیل لگ جائے گی، اور وہ بھی مثال ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو چھت پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ وظیفہ تو نہیں ہے، یہ لوگوں کی کہاوت ہے، لیکن اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ کہا جائے تو اس کو مانگے بھی جب کہ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ تو یہ اس چھت پھاڑ والا جو ہوتا ہے نا، اس سے یہ الفاظ کہنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو بہرحال وظیفہ جو ہے وہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین، بہترین وظیفہ ہے، بہترین۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعداد جو ہے وہ 4400 ہے، 4400 آپ نے اس کو ایک دن پڑھنا ہے، دوسرے دن 4400، تیسرے دن 4400۔ اگر آپ مثال کے طور آپ کا ٹائم نہیں ہے، آپ اب کم ہے، تو آپ اس کی 2100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس سے بھی اگر ٹائم کم ہے تو 1100 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ لیں جتنا بھی پڑھا جاتا ہے، تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا لو بھی الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے تیار کر کے دیا جاتا ہے، تو رزق کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں، تنگی کا شکار ہیں، تو وہ لو بھی ہماری خانقاہ سے منگوا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے یہ اسی ترکیب سے پڑھنا ہے 3 دن، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دے گا۔ یہ آپ نے وظیفے پڑھنے، ان کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ مین چیز دیکھیں، وظیفے کی کامیابی کی ایک ہی کنجی، ایک ہی طریقہ، ایک ہی رستہ، ایک ہی وے ہے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم ہوں، میرا دروازہ علی ہے، کرم اللہ وجہ الکریم، تو اسی طرح روحانیت کا بھی ایک ہی رستہ ہے، اور سب سے پہلے ہے استادوں کا احترام، استادوں سے محبت، مرشدوں سے محبت، بے لوث محبت، اتنی محبت ٹوٹ جائے بندہ اس محبت میں غرق ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ توجہ، جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی نا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، دانے گنی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، ہمارا دماغ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، سارا گھوم رہا ہے، ہاں جی دانے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے جی 100 تعداد پوری ہو گئی، 1200 ہوگی، 1100 ہوگی، یہ وظیفہ نہیں ہے۔ وظیفہ وہ ہے جو آپ نے پڑھا ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ کے قلب میں اتر جائے، وہ وظیفہ ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔
اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری خانقاہ کی طرف سے، میری طرف سے تمام احباب کو ان تمام وظائف کی اجازت ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بہترین طریقہ جو ہے وہ یہاں پر میں عرض کر دوں کہ آپ نے 3 دن کوشش کرنے پرہیز کر لیں اور 3 روزے رکھ لیں۔ تو پرہیز بھی وہی چیز ہوتی ہے جیسے ترک جلالی و جمالی ہے، تو اس میں ہر قسم کا گوشت، انڈا، مچھلی اور دہی، چائے کی جگہ کعوہ پی لیں، اور کچا لہسن، کچا پیاز، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں نہ کھائیں۔ جیسے کوک سپرائٹ ہوتی ہے، بوتل وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ عمل کے دوران ان چیزوں کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ سموسے، پکوڑے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کھاتے ہیں نا تو ڈکار آتے ہیں ہمیں، اور بعض کا دل خراب ہوتا ہے بندے کا، کئی کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو کم کھائیں جتنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 دن آپ پرہیز کر لیں تو بہترین ہے، 3 دن روزے رکھ لیں تو بہترین ہے۔ اور اگر ایک اس میں بہترین طریقہ میں آپ کو بتا، جو بھی عمل آپ کریں گے تو اس کی بہترین کنجی ایک اور بتا دیتا ہوں، وہ میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ آپ احرام سے کر لیں، احرام باندھ کے کر لیں، صفات رحم کا احرام لے کے تو آپ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ عمل جتنے بھی ہیں آپ فیملی کے اندر بیٹھ کے کر لیں اور ایک ہی کمرے میں کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات آپ کو ملیں گے، آپ کی فیملی کو ملیں گے، بچوں کو ملیں گے، بڑوں کو ملیں گے، گھر میں روزی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، ٹینشنیں دور ہو جائیں گی۔ یہ نہ سوچنا کہ بھائی میں ابھی گھر میں بیٹھوں گا تو گھر والوں کو ٹینشن ہو جائے گی، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ طریقہ کیا اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب آپ پہلے دن بیٹھیں گے عمل پہ تو آپ پھول لے لیں، گلاب کے 5 7 10 پھول لے لیں، لے کے آپ اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور احرام باندھ کے عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، تو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 3 دن اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ 3 دن پھول ایک ہی پڑے رہیں، اگر یہ مرجھا جائیں یا جب آپ جتنی دیر پڑھتے ہیں اتنی دن اس کو سامنے رکھ لیں، پھر فریج میں رکھ دیں، اور پڑھائی کے ٹائم پھر سامنے رکھ لیں، پھر فریج میں رکھ دیں، تیسرے دن اس کو اٹھا کے آپ قبرستان میں یا قصاب مزار پر کہیں بھی آپ اس کو رکھ دیں۔ تو گلاب کے پھول رکھیں، عطر لگا لیں۔ اگر یہ دیکھیں روزہ رکھنا اور احرام باندھنا، پھول رکھنا، یہ اضافی چیزیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، یہ شرط نہیں ہے، اس کے بغیر وظیفہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، آپ ان چیزوں کے بغیر بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا، اچھا خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، بخور جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ جلا لیں، لازمی نہیں کوئی بڑا کوئی اچھا بخور ڈھونڈنا ہے، مہنگا کوئی بخور ڈھونڈنا ہے، جو بھی نارمل ہے وہ آپ اس طرح کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں، فیض و برکات ملیں گی۔ تو میری طرف سے اجازت ہے، تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب مسلمانوں کے لیے، فلسطین بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے لیے بھی دعا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں اس کے بے شمار فائدے ہوں گے، ہمیں اس کا فائدہ ہو نہ ہو، آپ سب کو فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جب یہ ویڈیو لوگوں تک جائے گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ بندہ ذکر کے قریب آ جائے گا، 3 دن وہ ذکر میں گزارے گا، اور وہ آپ کی ریکمینڈ، آپ کے مشورے سے آپ نے اس کو شیئر کیا ہے ویڈیو، اور وہ 3 دن ذکر میں گزارے گا، 3 دن اس کو دیکھو وہ اللہ کے قریب، اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو وہ فائدہ ہوگا، اور وہی بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو تمام احباب کوشش کریں تو لازمی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور خانقاہ انوار تارکیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔